بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 98 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سفر میں روزہ چھوڑنے کے حکم کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الہیثم بن حبیب الصیرفی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیلتین خلتا من شہر رمضان من المدینة الى مکة فصام حتى اتى قدیدا فشکى الناس الیہ الجہد فافطر فلم یزل مفطرا حتى اتى مکة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی 2 راتیں گزارنے کے بعد مدینہ سے مکہ کے طرف روانہ ہوئے۔ فصام، راستے میں بھی آپ نے روزہ رکھا، حتی اتا قدیدن، یہاں تک کہ مقام قدید جو ہے وہ پہنچ گئے۔ فشکى الناس الیہ الجہد، تو کچھ لوگوں نے مشقت کی شکایت کی۔ فافطر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ پہنچنے تک مستقل افطار فرماتے رہے، یعنی کہ پھر روزہ نہیں رکھا۔ بیان رخصت الافطار فی السفر۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن مسلم عن انس قال سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان یرید مکة فصام وصام الناس معه۔ وفي رواية خرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام حتى انتهى إلى بعض الطريق فشكى الناس إليه الجهد فأفطر فلم يزل مفطرا حتى أتى مكة۔ وفي رواية قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يريد مكة فصام وصام المسلمون حتى إذا كان ببعض الطريق شكى بعض المسلمين الجهد فدعا بماء فأفطر وأفطر المسلمون۔ اس روایت کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رمضان میں سفر کیا، مکہ کا ارادہ تھا تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے رمضان میں، آپ نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ جب کچھ راستہ طے کر لیا تو لوگوں نے مشقت کی شکایت کی تو آپ نے افطار فرما لیا، تو پھر مسلسل افطار فرماتے رہے یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا مکہ کے ارادے سے، یعنی مکہ جانے کا ارادہ تھا، تو آپ نے روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا، یہاں تک کہ کچھ راستہ طے کرنے کے بعد بعض مسلمانوں نے مشقت کی شکایت کی تو آپ نے پانی منگوایا، افطار کیا اور مسلمانوں نے بھی روزہ افطار کیا۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر جو ہے وہ سفر میں روزہ چھوڑنے کا، سفر میں روزہ افطار کرنے کا جو ہے وہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کیا تو راستے میں لوگوں کو مشقت ہوئی، انہوں نے جو ہے وہ شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا اور مسلمانوں نے بھی روزہ، صحابہ کرام نے بھی افطار کر لیا، اور پھر مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے گئے، روزہ نہیں رکھا۔ تو اتنی بات میں تو سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ البتہ ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کے ہاں اگر شدید مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے سفر میں، لیکن روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یہ شدید مشقت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر شدید مشقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھ لینا ان کے ہاں بہتر ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفر میں افطار ہی بہتر ہے، چاہے مشقت ہو یا آسانی ہو۔ یعنی سفر میں اگر آپ کا آرام دہ سفر ہے سکون سے، جیسے آج کل ہمارے سفر ہوتے ہیں، گاڑیاں آرام دہ ہوتی ہیں، کوئی گرمی نہیں ہوتی، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، کوئی مشقت نہیں ہے بظاہر اس میں، تو اس میں بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہی ہے کہ جو ہے وہ آسانی ہو یا مشقت ہو، دونوں صورتوں میں افطار بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے سفر میں روزہ رکھ لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟
اب احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر عذر کے افطار کرنا جائز نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افطار جائز ہے پھر بھی، یعنی روزہ رکھ لیا، آدھا دن گزر گیا، اس کے بعد کوئی عذر پیش آ رہا ہے اس کو، تو اس صورت میں وہ روزہ افطار کر سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جبکہ احناف کے ہاں بغیر عذر کے روزہ جو ہے وہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر عذر کے بھی افطار کر سکتا ہے، عذر کی صورت میں تو احناف کے ہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بغیر عذر کے بھی کر سکتا ہے۔ البتہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ اب رکھ لیا ہے تو اس کو مکمل کرنا چاہیے، بیچ میں بغیر کسی عذر کے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سفر کیا تو ہمارے درمیان جو ہے وہ روزہ رکھنے والے بھی تھے اور جو ہے وہ افطار کرنے والے بھی تھے، یعنی چند لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور چند لوگوں نے افطار کیا ہوا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مشقت کا اندیشہ نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اس وجہ سے ائمہ ثلاثہ کے ہاں جو ہے وہ روزہ رکھنے کو بہتر سمجھا جاتا ہے، لیکن رخصت جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے میں ہی ہے، عزیمت نہیں ہے اس میں۔ روزہ اگر کسی نے رکھ لیا تو یہ عزیمت نہیں ہے، بہتر ہے۔ رخصت جو ہے وہ سفر میں بہتر ہے عزیمت سے، کہ جو ہے وہ رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے ایک سہولت، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر مشقت نہیں ہے، کوئی آسانی، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، آسانی ہے، تو پھر رکھ لینا ائمہ ثلاثہ کے ہاں بہتر ہے۔ دوسری دلیل ائمہ ثلاثہ کی حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھ لو، اگر چاہو تو افطار کر لو، یعنی دونوں صورتیں ہیں۔ اگر آپ کے لیے بہتر ہے رکھنا، آسانی ہے، کسی قسم کی مشقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تو پھر آپ رکھ بھی سکتے ہو، اور اگر آپ کو نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھنا بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ دونوں صورتیں بہتر ہیں، جس پر آپ عمل کرنا چاہو اپنی مرضی سے، جیسے آسانی ہو آپ کر سکتے ہو۔ تو ان دو روایات سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو رکھ لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ دونوں روایتوں میں اس طرح کی جو ہے وہ ذکر ہے۔ پہلی روایت میں ہے کہ ہم میں سے چند لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور چند جو ہے وہ مفطر تھے، انہوں نے روزہ افطار کیا ہوا تھا، اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ انتخاب کی اختیار دیا ہے، انتخاب کی اجازت دی ہے، اب چاہو تو روزے کا انتخاب کر سکتے ہو، چاہو تو افطار کر سکتے ہو۔ جبکہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنا سفر کی حالت میں یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی کوئی اضافی نیکی نہیں ہے کہ آپ سفر میں بھی ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھنا نیکی ہی نہیں ہے، اس کا جو اپنا ثواب ہے وہ تو ملے گا، لیکن کوئی اضافی نیکی کی چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے سفر میں روزہ چاہے آسانی ہو یا مشقت ہو نہ رکھنا ہی بہتر ہے، افطار کرنا ہی بہتر ہے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس کا جواب ائمہ ثلاثہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے لیس من البر الصوم فی السفر، اس روایت کو مشقت پر محمول کیا جاتا ہے، یہ مشقت کی صورت پر محمول ہے۔ جب سفر میں روزہ رکھنے کی صورت میں مشقت آپ کو پیش آ رہی ہے تو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی اتنی تکلیف ہے، مشقت ہے، تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی مشقت بھی آپ کو ہو رہی ہے تو آپ افطار کر لیں، کون سا آپ کو اس مشقت پر کوئی اضافی ثواب ملنا ہے؟ اضافی تو نہیں ملنا، اس کا یہ مطلب ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ روایت جو ہے یہ مشقت کی صورت پر محمول ہے۔ ویسے یہ تو ائمہ کا جو ہے وہ اختلاف ہے تھوڑا سا بہتر اور غیر بہتر کا، یعنی اولا غیر اولا کا، لیکن یہ ایک سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ مسلمانوں کو افطار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح عزائم پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح جو ہے وہ آپ اگر کسی عزیمت پر عمل کرتے ہیں، کسی عزیمت والے حکم پر چلتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود جو رخصت دی ہوئی ہے تو اس سے رخصت سے فائدہ اٹھانے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ روزہ افطار کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایک سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ باقی ائمہ کا مسلک اپنی جگہ، لیکن یہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جو بظاہر ہے شروع میں نہیں ہوگی جب کوئی روزہ رکھے گا، لیکن ہو سکتا ہے آگے چل کے سفر ہے، کوئی مشقت پیش آ جائے تو پھر پریشانی کا سبب بنے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ رخصت پر عمل کیا جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ مکہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت پر عمل کیا۔ یہی حقیقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ رخصت پر عمل کرنا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ رخصت پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں جو ہے وہ 17 نمازیں گھر میں ادا فرمائی، یعنی وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت پر عمل کر کے امت کو تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح موضوع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا اسی رخصت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ رخصت پر عمل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ رخصت پر جو ہے وہ عمل کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ ابن حبان کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے عزائم پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ رخصتوں پر عمل کرنے سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا رخصت کو چھوڑ کر جو ہے وہ عزیمت پر عمل کرنا اور اس پر خوش ہونا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور بہت جو ہے وہ خوشی اس پر منانا، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ انسان کو اگر کوئی مشقت پیش آ رہی ہے تو وہ رخصت پر عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جس طرح عزیمت میں ہے اس طرح رخصت میں بھی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سفر میں روزہ چھوڑنے کے حکم کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، احناف کے ہاں سفر میں روزہ چھوڑنا رخصت ہے یا عزیمت ہے؟ نمبر 2، سفر میں روزہ رکھ کر افطار کرنا کیسا ہے؟ یعنی شروع میں روزہ رکھ لیا پھر افطار کرنے کا دل کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔